چیف جسٹس صاحب تم ہم کو اشتعال میں لاتے ہو نا، فداک امی و ابی یا رسول اللہ۔ سپریم کورٹ کا توہین قرآن اور قادیانیت کی ترویج کے مقدمے میں سے توہین قرآن اور قادیانیت کی ترویج کی دفعات حذف کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جاری فیصلے میں تحریر کیا گیا ہے کہ مذہبی آزادی اسلام کی بنیادی خصوصیات میں سے ہے کہ اس سے منسلک افراد نے قرآن کریم سے رہنمائی نہیں لی۔ آئین کے آرٹیکل 20 کے مطابق ہر شہری کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ آئین ہر مذہب اور فرقے کو اپنے مذہبی ادارے کھولنے کی اجازت دیتا ہے۔ متعلقہ حکام اگر قرآن پاک سے رہنمائی لیتے تو شاید مقدمہ ہی درج نہ ہوتا۔ ملزم مبارک ثانی کو 7 جنوری 2023 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ملزم کے خلاف مقدمہ چنیور کے تھانہ چناب نگر میں 6 دسمبر 2022 کو درج کیا گیا۔ عدالت کی ملزم مبارک احمد ثانی کو 5000 روپے کے ذاتی ضمانتی مچلقے جمع کرانے کی ہدایت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے یہ مسلم لیگ نون کا ایک کارکن ہے اور پاکستان کا چیف جسٹس ہے۔ اس نے کل جو فیصلہ دیا ہے کہ توہین قرآن اور قادیانیت کی ترویج کی دفعات نکالنے کا جو حکم اس نے دیا ہے، کیا یہ آئین میں نہیں ہے؟ کیا آئین کے تحت ہر شہری کہتے کہ آئین کے تحت ہر شہری کو مذہبی آزادی حاصل ہے؟ کیا قادیانیت مذہب ہے؟ یہ تو ایک جھوٹی مذہب ہے۔ کیا تم جھوٹی مذہب کو ایسا ہی اجازت دیتے ہو؟ چیف جسٹس صاحب سن لو، پھر کہتے کہ آئین میں ہر مذہب کو مذہبی ادارے کھولنے کی اجازت ہے۔ چیف جسٹس صاحب کیا آپ بھول گئے ہیں کہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 اور 298 کے تحت قادیانی اپنے جھوٹی مذہب کی اشاعت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو اتنا حساس قانون یاد نہیں تو آپ استعفیٰ دے کر گھر جائے۔ اس سے پہلے اس نے فائز عیسیٰ نے، یہ جو مسلم لیگ نون کا کارکن ہے اور یہاں پاکستان میں چیف جسٹس بنا ہوا ہے، اس نے فائز عیسیٰ نے حافظ القرآن کے 20 نمبر اس لیے ختم کی کہ آپ نے اس لیے، چیف جسٹس صاحب سن لے، آپ نے اس لیے حافظ قرآن کی 20 نمبر ختم کہے کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ آئین میں نہیں ہے، لیکن آئین میں تو یہ ہے کہ قادیانی اپنے جھوٹے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، آذان نہیں دے سکتے، لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں کر سکتے اور اپنے مرضی کے قرآنی تفسیر اور حدیث کو شائع نہیں کر سکتے۔ مگر چیف جسٹس صاحب آپ نے ان گستاخوں کو اجازت دے دی۔ یہ دو رنگی کیوں کرتے ہو؟ کیا آپ میں ایمان نہیں ہے؟ کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لایا ہے؟ تیری شکل پہ لعنت۔ چیف جسٹس صاحب، لعنت کے سوا تو ہمارے ساتھ کوئی آپشن ہی نہیں ہے، لیکن ایک ہی راستہ ہے کہ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام زندہ ہے، مولانا فضل الرحمان زندہ ہے، جس کے باپ نے یہ 1973 کی آئین لکھا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس 1973 کی آئین کے لیے نکلیں گے اور ہم آپ کو انشاءاللہ تارے دکھائیں گے دن میں۔ تم نے تو آئین کا بھی مذاق اڑایا۔ کیا آپ چیف جسٹس ہو؟ حافظ قرآن کے 20 نمبر آپ نے ختم کر دی کہ یہ آئین میں نہیں ہے۔ یہ تو آئین میں ہے نا کہ قادیانی کافر ہے، قادیانی لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں کر سکتے، قادیانی عبادت گاہیں نہیں بنا سکتی۔ تم کیوں اس کو اجازت دیتے ہو اتنے حساس معاملے پر؟ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، جو نئے نبوت کے دعوے کرتے ہیں، تم انہوں کو اجازت دیتے ہو؟ کیا تم پاکستان میں فساد پھیلا رہے ہو؟ کیا آپ کے لیے چیف جسٹس کا عہدہ بہتر ہے؟ نہیں بہتر، تم استعفیٰ دو۔ آپ کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ میرے خیال میں تم قادیانیوں کی پشت پر کڑا ایک ناسور لگتا ہے ہم کو۔ تم پاکستانی کی چیف جسٹس نہیں ہے، تم اس اسلامی ملک کی ایک درندہ ہو۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 اور دفعہ 298 میں جو لکھا ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، قادیانی اذان نہیں دے سکتے، قادیانی اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے، تو پھر سپریم کورٹ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم اس کو کہتے ہیں، اس کے سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتے ہیں، یہ حکم ہی دیتا ہے۔ کیا تم اس آئین کے ماتحت نہیں ہو؟
کہ تم اس طرح کے فیصلے دیتے ہو؟ کیوں ہمارے جذبات ہمیں اشتعال میں لاتے ہو؟ چیف جسٹس صاحب، تم ہم کو اشتعال میں لاتے ہو نا؟ فداک امی و ابی یا رسول اللہ، فداک امی و ابی یا رسول اللہ، رسول اللہ سے ہمارا ماں باپ سب قربان۔ انشاءاللہ ہم آپ کے خلاف اب نکلیں گے۔ چیف جسٹس صاحب، تم اپنا فیصلہ واپس مت لو کہ ہم آپ کے کیا حشر کریں گے۔ پاکستان ہے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اللہ خیر کرے۔